أنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا. مردوں کی زندگی گزارنے کے الگ اصول ہے اور ضوابط ہے اور خواتین اور عورتوں کے الگ اصول اور ضوابط ہے. مرد کے لیے بھی دائرہ مقرر کیا ہے اور خواتین کی بھی زندگی گزارنے کا دائرہ مقرر کیا ہے. کام ان کا آپس میں تقسیم بھی کیا ہے اور مرد کو امامت، سلطنت، حکومت، حاکم، خلیفہ اور گھر کی ساری ذمہ داریاں باہر سے کما کر کے مرد کو لانا ہے. ہر صورت میں سردی ہو، گرمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، ملک سے باہر ہو، ہر صورت میں یہ ساری ذمہ داریاں اللہ پاک نے مرد کے ذمہ لگایا کہ مرد ہی یہ سارے کام سر انجام دیں گے اور گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی نگہداشت اور ان کے خرچے، اخراجات، نفقات اور عورتوں کے لباس وغیرہ یہ مرد کے ذمہ ہے. اور عورت کو اللہ پاک نے گھر کے اندر ہی رکھا ہے. پتہ نہیں آپ حضرات کو معلوم ہے یا نہیں ہے، یہ جو اردو والے بھی کہتے ہیں عورت اور عرب لوگ بھی کہتے ہیں عورت کہتے شرمگاہ کو. اور ظاہر ہے کہ شرمگاہ تو ایسی چیز ہے کہ کوئی اپنی شرمگاہ کو کھول کر کے کسی کو دکھاتا تھوڑی ہے. عورت کا معنی ہی شرمگاہ کے. وہ کون سا بغیرت ہوگا کہ جو اپنی شلوار کو چھوڑ کر کے اپنی شرمگاہ کسی کو دکھائے. جیسے کوئی اپنی شرمگاہ کو کسی کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، بیویاں، ان کو بھی تو ہم عورت ہی کہتے ہیں. یہ بھی دکھانے کی چیز بھی نہیں ہے. اللہ واسطے آپ حضرات ناراض نہ ہو، اسلام کو چھوڑیں اور ایمان کو چھوڑ دیں. اسلام اور ایمان سے ہٹ کر کے اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ کوئی جو بیوی کے برقعے ہٹا کر کے پیچھے اسکوٹر پہ اس کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ عورت جب کہ گھر میں رہ رہی ہے تو گویا کہ ماتم کر رہی ہے. اس کے ایسے لباس ہے، بیکار قسم کا لباس پہن کر کے، گویا کہ ابا جی کا آج ہی انتقال ہو چکا ہے، امی کا انتقال ہو چکا ہے، رشتہ داروں کا اس پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں.
گھر میں تو وہ ماتم والی زندگی گزارتی ہے، اور باہر جب بازاروں میں نکلتی ہے، اور باہر جب یہ ہے کہ کسی شادی میں نکلتی ہے یا دفتروں کے لیے جاگتی ہے، تو پھر کیا کہنا۔ چنانچہ اب یہ دیکھیں کہ اسکولوں میں جو لوگ پڑھتے تھے، مدرسوں میں جو پڑھتے تھے، مردوں کی تعلیم کے اندر پختگی ہوتی تھی، مضبوطی ہوتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جب سے عورتوں کا مخلوط تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ ہمیشہ آگے آگے ہے اور مرد پیچھے، صفر ہے، زیرو ہے تعلیم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی توجہ، ان کی نگاہ کتاب میں، مردوں کی نگاہ ان میں، ان کی توجہ لگی ہوئی کتاب میں، اور مرد حضرات جو ہے نا وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی توجہ ان میں ہے۔ اور ہماری حکومتوں کو اللہ ہدایت دے دے یا غرق کر دے، انہوں نے بھی یہ کر دیا کہ جی عورتوں کو اتنی آزادی دی، نام اس کا عورت کا، حقیقت میں وہ تو شوہر ہے، وہ ابا ہے، ساخت اس کی اللہ نے رکھی عورت والی ساخت ہے، شکل ہے، ڈھانچہ ہے، وہ عورت والی ہے۔ باقی اس کے پاس جو پاور انگریز اور گورا جو اس کو پاور دیتا ہے، وہ پاور تو مردوں سے بڑھ کر کے ہے۔ پاکستان میں تو شکر ہے، ہندوستان میں بھی مسلمانوں پر بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اور کائنات میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے وہ تو ٹھیک ہے کہ کسی نہ کسی حد تک، لیکن باہر کی دنیا میں عورت کو اتنا پاور دیا گیا کہ اگر وہ شوہر سے ناراض ہو تو شوہر غریب وہ پتلون پہنا ہوا ہے اور وہ اس طریقے پر پڑا ہوا، اور وہ جو کرکٹ والا بڑا بلہ ہوتا ہے اس کو خاتون اٹھا کر کے کس کر کے اس کے پچھلے حصے پہ مارے یا آگے مارے، اور وہ نہایت خوشی کے ساتھ اس کو جو ہے نا، چونکہ حکومتوں کی طرف سے یہ پاور ان کو ہے تو مرد برداشت کرے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہی ہے، کئی سال پہلے ہمارے علماء کی کئی میٹنگیں ہو گئی کہ آخر عورتیں جو مقدمہ دائر کرتی ہے، شوہر رنگ کا کالا ہے، شوہر نحیف اور کمزور بدن والا ہے، اب وہ ٹیلی ویژن دیکھ کر کے یا باہر بازاروں میں جب جاتی ہے، گلی کوچوں میں پھرتی ہے، پارکوں کے اندر چلی جاتی ہے، جا کر کے پھر یہ کہ وہ سٹے پسٹے سنڈے قسم کے لوگوں کو وہ جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے شوہر تو یہ ہے، میرا تو نکاح کسی چوہے سے ہوا ہے۔ وہ جب سنڈے اس قسم کے یہ ہے کہ مردوں کو وہ دیکھے، اب ظاہر ہے کہ اس قسم کا کالا، اس قسم کا ٹھگو، اس قسم کا درمیانہ قد کا آدمی، اس قسم کا کمزور، اس قسم کا کنگلا، جس کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے کار بھی نہیں ہے، کوٹھی بھی نہیں ہے، تو عورت یار اس کو کرے گی کیا؟ لہذا کورٹ میں مقدمہ دائر کرتی ہے کہ شوہر میرا نہ خرچہ دیتا ہے، نہ یہ ہے کہ مجھے عزت سے رکھتا ہے، نہ کچھ یہ ہے، اس لیے حکومت سے اور اعلیٰ حکام سے میری درخواست ہے، میری اپیل ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان میں تفریق کی جائے۔ وکیل ایسے بیٹھے ہوئے اور وکیل وہ کہتا ہے کہ اگر 2 لاکھ آپ دے دیں گے تو پھر کیس کی نوعیت الگ ہوگی، 4 لاکھ اگر دیں گے تو پھر آپ کو کیس جتوائیں گے، اور وہ اپنی عاقبت تباہ کرنے کے لیے، اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے والدین کی اور اپنے محلے کی عاقبت تباہ کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات بنا کر کے اس شوہر سے تفریق اور علیحدگی کرتے کورٹ کے ذریعے سے، اور اس کو اجازت ہے اب جا کر کے کسی یار سے وہ یاری رکھے، دوستی رکھے، اپنے مرضی کے مطابق کسی سے نکاح کرے۔ یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جبکہ طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے وہاں اگر مٹی کے 1-2 بھیلچے اگر آپ اس پر ڈال دیں گے تو وہ چشمہ بند ہو جائے گا، لیکن پانی جب ابلتے زمین سے اب جب دریا کی سیلاب کی شکل اختیار کرے تو پھر اس کو اللہ کا بھلا کریے ہے کہ اس سے گزرنا اور اس پر کنٹرول کر لینا، قابو کر لینا کوئی آسان بات نہیں ہے اور آسان کام نہیں ہے۔ سرے چشمہ شاید گرفتم بمیل، سرے چشمہ شاید گرفتم بمیل، چپر شد نہ شاید گزشتم بپیل۔ چشمہ جہاں سے پھوٹ پڑتا ہے 1-2 بھیلچے اس پر مٹی ڈال دو
وہ پانی بند ہو جائے گا۔ لیکن جب پانی ابلتے 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 سیلاب کی شکل اختیار کر گئے، اب اس پانی پر کنٹرول کرنا یہ مشکل ہے۔ ابتدا ہی سے ہماری خواتین اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں وہ اپنے مقام کو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے۔ یہ پسینہ بہانا اور یہ بھاگ دوڑ کرنا، ہل چلانا اور نوکری کرنا، ملازمت کرنا، یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ سردی میں، گرمی میں، ملک بیرون ملک باہر سے وہ کما کر کے ہر صورت میں وہی لائے گا، اور عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے ہم حالات میں۔ بعض مجبور خواتین ہوتی ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو سودا سلف کے لیے پردہ کر کے باہر جانے کی اس کو اجازت ہوگی، لیکن اس طرح کسی کو اجازت نہیں۔ اب خواتین کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا کام ہے گھر میں جھاڑو لگانا، بچوں کی نگہداشت، گھر کی صفائی، اپنی غیرت کی حفاظت کر لینا کہ ہم پر کسی کی نگاہ ہی نہ پڑے۔ نماز جنازہ نکل گیا، نماز جنازے میں لوگ چل پڑے، اماں فاطمہ ادھر قریب کسی گھر پہ وہ چلی گئی تھی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہاں گئی؟ کہا کہ ہمسائے کے گھر پہ۔ فرمایا کہ میں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ یہ ہے کہ اس جنازے کے ساتھ کہیں اور فلان جگہ پر آپ گئی ہے، اگر اس طرح آپ جاتی تو پھر آپ سزا کے مستحق ہوتی۔ اس کی اجازت نبی اپنی بیٹی کو بھی نہیں دے رہا۔ نبی اپنے ازواج مطہرات کو، جو ہماری روحانی مائیں ہیں، اور ان کا نکاح ہم پر حرام ہے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی کے وصال کے بعد بھی عائشہ، سودا، صفیہ، حفصہ، جویریہ، زینب، ان کے ساتھ تم میں سے کسی کی بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ ہماری روحانی مائیں ہیں، لیکن چونکہ نسبی طور پر ماں نہیں ہے، ان کے پیٹ سے پیدا نہیں ہے کوئی، اس لیے حکم یہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب عائشہ سے، صفیہ سے، جویریہ سے، حفصہ سے، نبی کی بیویوں سے اگر آپ کو کچھ پوچھنا بھی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کچھ بھی، اور کوئی ضروری بات کرنی ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے بات کرو۔ نبی کی بیوی کی چہرے دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، 1 to 1 ملاقات کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ہماری روحانی مائیں ہیں، ان سے آمنے سامنے ہو کر کے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان کو حکم یہ ہے، نبی کی بیویوں کو، کہ جب آپ سے کوئی بات کر لے، وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُمْ۔ نبی کی بیویوں، تمہارا مقام عام عورتوں کا مقام نہیں ہے۔ آپ ایک نماز، ہماری خواتین ایک نماز پڑھے، ان کو 1 گنا ثواب ملے گا، نبی کی بیویاں ایک نماز پڑھے 2 گنا ثواب ان کو ملے گا۔ ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا مقام ہے ان کا، ہماری ماؤں کا کیا مقام ہے۔ اس مقام کے اور اس جلالت کے باوجود جو ہماری مائیں بھی ہیں، فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ جب آپ سے کوئی بات کرے کہ محمد رسول اللہ ادھر ہی ہے، فلانا مسئلہ اس طرح ہے، جو تمہارا اصل لب و لہجہ ہے، جو اصل آواز ہے، اس آواز میں سخت طریقے سے بات کرو۔ آپ اپنی باتوں میں، جیسے کہ بعض عورت بھی وہ اپنے میلان کا اظہار کرتی ہے کہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، باتوں میں عام عورت جو بات کر رہی ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے شوہر کہاں ہے، یہ عام آواز ہے اس کی، اس آواز میں تم بات کرو۔ لیکن اگر عورت سامنے سے کوئی اسے بات کرے کہ شوہر آپ کا کہاں ہے،
آپ کے بیٹے سے مجھے ملنا ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ کے چچا کہاں ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ آپ کے گھر کا مسئلہ یہ دروازہ بند کرو، یا یہ فلانا چیز یہ ہے کہ آپ کا بچہ نکل چکا ہے، تو وہ عورت مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں کہ آپ اپنی اصل آواز کے اندر تبدیلی کریں گے تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جو بے حیائی کا مرض جس کے سینوں کے اندر موجود ہے، وہ آپ اپنے ایسے نرم نرم باتیں کر کے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے اشارہ دے رہی ہے۔ فَلَا تَخْزَعْنَ بِالْقَوْلِ، فَلَا تَخْزَعْنَ، جھک کر کے نرم طریقے سے ایسے آواز بدل کر کے بات نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بے حیائی کی بیماری ہے، کہیں وہ کوئی مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلط نہ سوچے تمہارے بارے میں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، عام دستور کے مطابق جو تمہارا لب و لہجہ ہے، عام جو تمہاری آواز ہے، اسی طرح بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہے یہ ہماری ماؤں کو حکم ہے، کروڑوں ماؤں کو عائشہ کے جوتے پہ قربان کیا جائے۔ اما عائشہ کے نالین پر اور ان کے خاک پاک پر یہ کہ نبی کے ازواج مطہرات پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہم سب کے سب قربان ہوں۔ وہ روحانی ہماری مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں پوری دنیا کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا پاکستان میں بہت سی بحثیں بے دین، فاحشہ، متفحشہ، غانیہ، متغنیہ قسم کی عورتیں کسی کو کہتے ہیں کہ یہ مادر پاکستان ہے، کوئی دختر پاکستان ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے کیا۔ جب عائشہ میری مادر ہے، خدا کی قسم کسی مادر کی ضرورت بھی نہیں۔ جب صفیہ میری ماں ہے، جویریہ میری ماں ہے، زینب میری ماں ہے، حضرت حفصہ عمر کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی عائشہ میری ماں ہے، مجھے تمہارے ان بے دینوں کو تم دختر پاکستان کو کوئی اور نہیں ملا۔ کسی کو دختر پاکستان، کوئی مادر ملت ہے، کوئی مادر پاکستان ہے۔ بے حیائی کی حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی۔ ہماری مائیں ہیں، ہمارے نسبی اور نسلی بھی مائیں موجود ہیں، اور ہماری روحانی مائیں بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس کو اپنی ماں کا پتہ نہ ہو وہ جا کر کے اپنی ماں بنائے، تم بناؤ ماں، قسم خدا کی نہ سوچا ہے نہ سوچیں گے ان کو ماں بنانے کے لیے۔ ہماری مائیں باحیا گزری ہے، ہماری مائیں حیا والی گزری، لیکن ان حیا والی اور خواتین کو جو ہماری مائیں ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطاً وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جمے رہو، ٹھہری رہو اور باہر نہ نکلو۔ ضرورت ایک الگ چیز ہے، ڈاکٹر کے پاس خاتون جا رہی ہے، میری بیٹی جا رہی ہے، میری بہن جا رہی ہے، بیوی جا رہی ہے، ضرورت کے تحت اسپتال، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے کہ جو بے حیا قسم کے زمانہ جاہلیت کی عورتیں وہ بن ٹھن کر کے وہ نکلتے ہیں اس طرح نہ۔ گھر میں ابا کے سامنے ایسے معلوم ہو اس کے کپڑے 6 سال 7 سال پرانے کپڑے اس کے وہی پہن رہی ہے، شوہر کے سامنے وہی پہن رہی ہے، اور یہ ہے کہ بیٹوں کے سامنے بھی وہی ہے۔ گھر میں تو ماتم ہی ماتم ہے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور باہر شادی ہو جائے، واہ واہ، وہ جوڑا پہن کر کے جائے گی اور وہ زیورات پہن کر کے جائے گی، اگر اپنے زیورات نہ ہو ہمسایہ اور وہاں ان خواتین سے لے کر کے مجھے دے دو، آپ کے ہاں نہیں، ہمارے فلانے رشتہ دار کی شادی ہے، زیورات پہن کر کے جاؤں گی، اور بوڑھی عورتیں ہماری 70 سال ہو گئی، اس کی عمر 75 سال ہو گئے، وہ بھی اس کی بھی سرخی پاؤڈر دیکھو کہ باہر، اللہ 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 اللہ، وہ کسی کی نانی لگ رہی ہے، کسی کی دادی لگ رہی ہے، اور اس عمر پہ پہنچی ہوئی کہ ایک ہفتے کے بعد مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اس کی نماز جنازہ کا اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی ایک ہفتہ مرنے سے پہلے بن ٹھن کر کے نکل رہی ہے۔ عورت خود عورت ہے، عورت کا لباس بھی عورت ہے، عورت کی زیورات بھی عورت ہے، عورت کے وہ چپل بھی عورت ہے، اور عورت وہ جو گھنگرو وغیرہ اور پازیب وغیرہ پہنتی ہے پاؤں میں وہ بھی عورت ہے۔ عورت کی آواز باہر نہ نکلے،
قرآن کو دیکھو کہ کیا قرآن کہتا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، خبردار وہ اپنے پازیبوں کو چلتے ہوئے عورت بھی دستور کے مطابق چلے، اور چل چل کر کے ادھر سے اس کی پازیب تو شڑکک شڑکک، ادھر جو بدماش بیٹھے ہوئی ہے وہ تو پھر دھڑکک 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 کڑک۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں پیارے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے ان المرأة اذا خرجت، عورت جب بن ٹھن کر کے گھر سے نکلتی ہے بغیر کسی ضرورت کے، خیال کر لینا ضرورت الگ چیز ہے، ان المرأة اذا خرجت استشرف الشیطان، یہ استشرف الشیطان، چل تو نکلی کہاں سے، جا رہی ہے کہاں، اس راستے پہ تجھے پتہ ہو یا نہ ہو لیکن تجھے دیکھنے والے سینکڑوں ہوں گے، تیرا منہ کالا نہ کروں اور تیرے یاروں کا منہ بھی تیرے ساتھ کالا نہ کر دوں تو مجھے شیطان نہ کہہ دینا تمہارے ابا کی وجہ سے میں ملعون ہو گیا، تمہارے ابا نے، تمہاری نسل نے مجھے جنت سے اتار کر کے مجھے دنیا میں ذلیل کر دیا، میرے جیسے ذلیل کوئی نہیں ہے، ذلیل کر کے تمہیں چھوڑ دوں گا، کسی طرح تمہیں نہیں۔ ان المرأة اذا خرجت، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو استشرف الشیطان، شیطان سے گھور کر کے اس کو دیکھتی۔ حج کے موقع پر نبی کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی ہے فضل بن عباس، حج میں قبیلہ خصم کی ایک خاتون آ گئی، نوجوان خاتون، وہ بھی خوبصورت، حضرت فضل بن عباس نے اس کو دیکھا، نوجوان اور اس خاتون نے فضل بن عباس کو دیکھا، نبی نے فرمایا کہ اس طرف چہرہ موڑا، کیا دیکھ رہے ہو، اس طرف، نوجوان مرد، نوجوان عورت، اور حج کے موقع پر آپ ناراض ہو گئے، آپ نے چہرہ اپنے بھائی کے چچا زاد بھائی کا موڑ دیا، فرمایا کہ میں نے ایک نوجوان خاتون کو اور ایک نوجوان مرد کو دیکھا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ شیطان کہیں کسی گناہ میں ان کو مبتلا نہ کرے، اس لیے میں نے فضل بن عباس کے چہرے کو میں نے موڑ دیا۔ ہمارے حکمران اور ہمارے ایم این اے اور ہمارے ایم پی ایس نہ برقعے کا پتہ ہے نہ چادر کا پتہ ہے، چادر یہاں رکھ کر کے، اور ایسے ایسے کپڑے، آستین یہاں تک، اور ڈبل ٹرپل کپڑے ہیں، لیکن اس سے پورا پاکستان نظر آ رہا، ایسے باریک قسم کے کپڑے پہن کر کے، اور نہایت ہی وہ ملک کی ترقی کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے کہ ملک کو ترقی ہو، اس سے بھی ہاتھ ملاؤ، اس سے بھی ہاتھ ملاؤ، اس سے بھی ہاتھ ملاؤ۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اسمبلی میں ایک بے حیا قسم کی خاتون، ہمارے علماء کی ضرورت ہے، ان کی مجبوری ہے، اگر علماء ان اسمبلیوں میں نہ پہنچیں، اللہ کی قسم یہ بھی بل پاس کریں گے کہ مسجدیں بند، یہ بل پاس کر دیں گے مدرسے بند، یہ بل پاس کر دیں گے کہ نکاح کی ضرورت نہیں، یہ بل پاس کریں گے کہ ماں بہن کے یہ جو سرحدیں درمیان میں اللہ نے قائم کر دی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ دادی ہے، یہ نانی ہے، یہ حرام ہے، اور یہ بیوی ہے، یہ حلال ہے، یہ اجنبی خاتون ہے، یہ پرایا ہے، یہ آپ کی اپنی بیوی ہے، اس کی اجازت، یہ جو ممانعت ہے، یہ جو سرحدیں ہیں، یہ اگر یہ چار علماء جو غریب پہنچتے خاک کرتے، کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام کی وہ کیا لائیں گے؟ اگر چند مولوی وہاں صرف شور تو کرتے ہیں نا، اور مولوی کہتا ہے کہ جب یہ دوپٹہ اللہ نے دیا ہے، اس کو چہرے پہ ڈالو، اس کو سر پہ ڈالو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو بولو کہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر اور اپنے سروں پہ ڈالے۔ نبی اپنی بیوی کو بھی بتا دو، بیویوں کو بھی بتا دو، اور اپنی بیٹیوں کو بھی بتا دو۔ نبی کو حکم اپنی بیوی اور بیٹیوں کے لیے، لیکن ہمارے ہاں ملک کے ہمارے فیصلے، یہ جتنے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے فیصلے کے شاہ فیصل کالونی کے لیے، اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے غنی گوٹھ کے لیے، غنی آباد کے لیے فلاں ٹرانسفر، اس میں ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، اور اس طرح سیوریج کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسپتالوں کی ضرورت ہے،
نوکریوں کی ضرورت ہے، قلم ہے اس بے پردہ عورت کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے، ہمارے ہزاروں لاکھوں کے، ہمارے مقدر کے فیصلے وہ خواتین کریں۔ مجھے مرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ چیزیں جب ان کی بے حیائی کی نشاندہی کی جاتی ہے نا تو پھر ان کو بہت برا لگتا ہے۔ اگر تو گئی بھی، قوم نے آپ کو منتخب بھی کیا، تو کیا تو مسلمانوں کے رہتے ہوئے آپ کے ماں باپ میں حیا کوئی نہیں ہے کہ تو چادر اس چہرے پر ڈال؟ وہ کیسا باپ ہے کہ جس کے گھر میں تو پل بڑھ کر کے اس عمر کو پہنچی؟ وہ کون سی ماں ہے کہ جس نے آپ کو پالا؟ وہ کون سا ملک ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت بیٹھ کر کے مخلوط تعلیم حاصل کرے؟ سنگالی جوڑے، لاس ڈیر نرم دا، لاس ملاؤ کنا، صرف لاس نہ ملاؤ بل سینہ ہم ملاؤ کنا نا۔ لاس سے کیا ہوتا ہے؟ لاس ملاؤ کنا۔ حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، ایک خاتون بے حیا آ کر کے اس سے بھی ہاتھ ملا رہی، اس سے ہاتھ ملا رہی، اس سے ہاتھ ملا رہی، اس سے ہاتھ ملا رہی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی کہ ربا اب یہاں شور شغب کر کے ایک ہنگامہ ہوگا، کیا کریں گے؟ یہ سب سے ہاتھ ملا رہی ہے اور ملک کے قانون اس کی اجازت دے رہا ہے، ترغیب بھی دے رہا ہے، اور ملک کا قانون اس کی ترغیب دے رہا ہے اور شوق دلا رہا ہے، تشویق۔ یہ سب سے ہاتھ ملائے گی، میں مفتی محمود کیا کروں؟ کہنے لگے کہ پریشانی تو مجھے تھی، لیکن مجھ سے پہلے مولانا غلام غوث ہزاروی، شیر ہزارہ جس کو کہا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا وہ عظیم فرزند مولانا غلام غوث ہزاروی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ شاید میری طبیعت میں کچھ تسامح ہے، نرمی ہے، لیکن شیر نے کچھ تو سوچا ہوگا، مجھ سے پہلے اس کی باری آئے گی، دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ خاتون ادھر سے ہاتھ ملاتے ملاتے جب حضرت کے پاس پہنچ گئی مولانا، اس لیے کہ جتنے MNA ہیں سب سے ہاتھ ملانا ہے، تو اس طرح ہاتھ ملا رہی۔ جب غلام غوث ہزاروی کے ہاں پہنچ گئی تو حضرت کھڑے ہو گئے، لاسا سینہ ملاؤ کرنا۔ حضرت نے فرمایا لاس ملانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ملانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، راجہ راجہ راجہ، آپ کا بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے، میرا بھی سینہ نا۔ وہ بھاگ گئی، مولانا غلام غوث ہزاروی کو بھی چھوڑ کر کے آگے نکل گئی، مفتی محمود کو بھی چھوڑ کر کے آگے اپنے جیسے بے حیاؤں کو دیکھتے رہی۔ لیکن حیاداروں سے دیکھا کہ حیادار اگر جاؤں ایسے پکڑ کر کے دبا لے تو شاید پسلیوں کی بھی گھڑک کی آواز آ جائے، پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں۔ بے حیا تو اس طرح لوگوں سے مل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک نوجوان کو جو میرے چچا زاد بھائی ہے فضل بن عباس، اور ایک نوجوان خاتون قبیل خصم کے، ان کو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کا مجھے اندیشہ ہو گیا کہ شیطان ان کو گناہ میں مبتلا نہ کرے، اس لیے میں نے اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ اور اس کا رخ وہاں سے میں نے موڑ دیا۔ بے حیائی کی تعلیم اور اس مخلوط تعلیم میں معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے لیے بھی خطرات ہوتے ہیں، ملک کے قانون ہمیں اجازت نہیں دے رہا، لیکن حدیث ہم بیان کرتے رہیں گے۔ مشکات میں بھی حدیث ہے، ترمذی بھی کے اندر بھی حدیث میں میرا نبی فرماتے ہیں ہاتھ کا زنا، ہاتھ کی بدکاری یہ ہے کسی اجنبی خاتون کے ساتھ آدمی ہاتھ ملائے۔ آنکھوں کی زنا یہ ہے کہ اس کو دیکھتا رہے، وہ اس کو دیکھتی رہے، اور فرمایا کہ پاؤں کی زنا یہ ہے کہ اس کے پاس چلا جائے۔ کانوں کی زنا یہ ہے کہ قانون سے اس کی بات سن لے، مزے لے لے کر کے، بہت ہی مزے، بہت ہی مزہ، بہت ہی مزہ ہے۔ اور پھر ابھی کبھی انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو جائے تو لے جاؤ کسی اچھے قاری کو، لے جاؤ قرآن کا ترجمہ بھی سنو، اور کسی اچھے قاری کو لے جاؤ جو مجاہدین کے پیچھے، وہ نمازی مجاہدین ہو، وہ خدا سے ڈرنے والے بھی ہوں، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی در پہ ہوں، ان کو جنت اس طرح بیان کرو کہ جنت ان کے سامنے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے سامنے کسی خوشحال الہان قاری کو لے جاؤ ان مجاہدین کے سامنے، اور وہ قاری تلاوت کر کے کہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہے
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. میں تمہیں عظیم تجارت بتا دیتا ہوں. او بدبختو کدھر جا رہے ہو؟ عظیم تجارت تمہیں بتا دیتا ہوں. اپنی جان اپنے مال قربانی دے دو، یا غازی بنو یا شہید بنو. اس سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی اور سرمایہ نہیں ہے جو اللہ جس کو پسند کرے تمہارے لیے یہ. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بڑھو بڑھو آگے بڑھو، اللہ تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دیں گے. آگے بڑھو، تلوار ہاتھ میں لے لو، آگے بڑھو. میرا رب تمہارے لیے جنت کے فیصلے کر دیں گے جہاں اللہ کی بھی دیدار کرو گے، 1.25 لاکھ انبیاء کی دیدار کرو. قربان قربان. یہ شریعت نے ہمیں یہ ترتیب بتائی ہے. شریعت نے ہمیں یہ ترتیب بتائی ہے. جن کے سینوں کے اندر اگر ایمان ہو، میں مذاق بھی کرتا ہوں لیکن جب قرآن پڑھتا ہوں تو میرا اپنا حال بھی خراب ہو جاتا ہے، اور لوگ بھی بات ساتھی اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، لوگوں کو بھی برداشت نہیں ہوتا. قرآن اپنا راستہ، قرآن موجوں کو سیلاب کا رخ بھی بدلتا ہے، قرآن طوفانوں کا رخ بھی بدلتا ہے. قرآن ظالموں کو، مشرکوں کو، قاتلوں کا بھی رخ بدل کر کے ان کو تہجد گزار بنا دیتا ہے. قرآن دشمنوں کا رخ بدل کر کے اللہ کا محبوب ان کو بناتا ہے. قرآن قرآن. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. آؤ اپنی فوج کو، میرا تو ابھی گلا بھی بیٹھ گیا، کبھی میں موڈ میں ہوتا ہوں پھر آپ کو پھر قرآن سناؤں گا. گلے بیٹھ گیا. میں سفر سے ابھی 5-10 منٹ پہلے پہنچا ہوں. جلسے جلوس کرتے کرتے گلا میرا بیٹھ گیا. یہ دے دو، یہ اپنے مجاہدین ہمارے حوالے کرو، اور ہم غریبوں سے قرآن بھی سنو، اس کا ترجمہ بھی سنو. پھر دیکھو کہ سینہ روشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. سرخی پاؤڈر لگا کر کے جہاں بھی جاؤ تم میرا پیار یاد رکھنا. مجاہدہ بڑھو. اس موقع پر بھی وہ اپنے بے غیرتی والا پیار بتاتی ہے کہ میں بھی بے غیرت، تو بھی بے غیرت. بے غیرت کبھی میدان فتح کر بھی نہیں سکتا. جہاں بھی جاؤں تم میرا پیار یاد رکھنا. اور ہمارا مولوی خریدا ہوا زر خرید مولوی. یا اللہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس میزائل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اے اللہ ہمارے اس گانے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولوی ہر ملا برائے فروخت. منڈی میں جیسے جانور بکتے ہیں مولوی بھی ایسے بکتے ہیں. اے اللہ ہمارے پاس یہی ہے، ہمارے پاس یہی گانا ہے، اس کو قبول فرما. یعنی مولوی صاحب یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس بغیرتی کو قبول فرما، اور ان بغیرتوں کو دونوں طرف سے قبول فرما، اور ان رنڈیوں کی اس آواز کو بھی قبول فرما، اور زنا کو بھی قبول فرما. ارے تو اپنی ایمان کی تو خیر منا لے. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. میں چھٹیوں میں ترجمہ پڑھاتا ہوں، علماء آتے دور دراز سے آتے ہیں، شاید اب ایک ہفتے کے بعد وہ شروع ہوگا. اللہ اس سمندر کے اندر، اس سمندر میں 30 جزیرے ہیں، 30 پارے ہیں، 30 جزیرے ہیں، اور ہر جزیرے کی ہر آیت مستقل ایک ہیرا ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر خربت خیبر. قربان جا محمد تیری آواز پہ. خیبر کو جا کر کے میرے جیسے بزدل اور بدبخت وہ ذلیل کے ان کے صدر صاحب کے محلے میں بھی میں گیا ہوں. وہ یہودیوں کا جو صدر صاحب تھا، جس کی بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ پہ چڑھ کر کے ادھر ادھر دیکھتا رہا، اپنی بے غیرتی کا ماتم کرتا رہا، اپنی بزدلی کا ماتم کرتا رہا، اور محمد رسول اللہ کی اور صحابہ کی دلیری کو، ان کی شجاعت کو داد دیتا رہا. روتا رہا کہ وہ کون. آج آسمان بھی رو رہا ہے، علی کی غیرت کو ترس رہا ہے کہ وہ جو گیٹ، ان کا بڑا دروازہ گیٹ، جس کو شاید ہمارے جیسے ڈالڈا خور قسم کا 4 5 10 مولوی ہلا بھی نہ سکے، علی نے ایسے کر کے ہلا کر کے اس کو پھینک دیا. اللہ مجھے علی کی جوتیم پہ قربان کر دے. ابو بکر، عمر، عثمان راتوں کو صبح سویرے محمد والخمیس، محمد والخمیس، محمد والخمیس. ارے یہودیوں، محمد اپنی بڑی لشکر کے ساتھ آ گیا. فرمایا خبردار، اللہ اکبر خربت خیبر. واہ محمد تیرے جملوں پر قربان جاؤں. اللہ اکبر خربت خیبر. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. یہ قرآن سورہ صافات میں بھی. ہم جب کہیں پر قدم رکھتے ہیں اللہ کی شعر، تو پھر ان کا برا حشر ہوتا ہے. ہمارے سامنے آؤ گے کٹ جاؤ گے. آج بھی خیبر کو جا کر کے دیکھو. خیبر بھی یاد رکھے کہ ان بے غیرتوں کو، چند صحابہ نے ہزاروں لاکھوں کو کس طریقے قبروں کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا. وہ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے، کیا یاد کرو گی؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اما حفصہ اور اما عائشہ، اچانک ان کی نگاہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پر پڑی. حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں دیکھ رہی ہو، اس طرف کرو اپنا رخ. بات تو ذرا سمجھو، کیوں دیکھ رہی ہو اس کو؟ مرد کو، مرد عورت کو نہ دیکھے، عورتیں مردوں کو بھی نہ دیکھے. تو انہوں نے کہا، ہماری ماؤں میں سے کسی نے کہا الیس ہوا بأعمى، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا افعمیاوان انتما الستما تبصرانہ، وہ اندھا ہے تم اندھی ہو؟ وہ اندھا ہے کیا تم دونوں؟ حفصہ اور عائشہ تم اندھی ہو کیا؟ افعمیاوان انتما، واہ واہ کیا جملے ہے. افعمیاوان انتما الستما تبصرانہ. کل میں سفر میں تھا، ٹیلی ویژن والوں نے مجھے فون کیا کہ سری لنکا والے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا جہاز ترکی کے اوپر گیا، ہمارا جہاز پاکستان کے اوپر جب آتا ہے تو یہ مسجدوں کے مینارے ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑے میزائل ہے. اس وجہ سے مسجدیں بھی ختم کی جائے، مینارے بھی ختم کی جائے، اور مدارس کو بھی ختم کی جائے. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن والے نے رات کو انہوں نے شائع بھی کیا ہو یا آج کر لے. میں نے کہا ہم مسلم ہیں، اسلام سلامتی بانٹنے والے، ہم مومن ہیں، ایمان امن بانٹنے والے. ہم نے کس کو ناحق مارا ہے؟ ہمیں خود مغرب نے، فرانس نے، دشمن نے، اللہ کے دشمنوں نے ہمارے بھائیوں کو بھی ہمارا دشمن بنا دیا. اللہ کے دشمنوں کا وار چل گیا، اور انہوں نے ہمارے گھروں میں جو ہمارے نمک خور مائیں بہنیں بیٹیوں کے اور ہمارے بھائیوں کے خون چوسنے والے جو ہمارے جو وزراء حضرات ہیں، برسر اقتدار ہیں، یہ بھی ان کے نمائندہ، خون ہمارا کھائیں، ملک ہمارا کھائیں، یہ بھی ان کی نمائندگی. ہم تو مسلم ہیں. ہم خود آپس میں لاکھوں، ایک سال میں ہزاروں، کراچی میں
حیدرآباد میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، پورے پاکستان میں، وزیرستان میں، بلوچستان میں ہمارے بندوق مسلمان کے گولی ہمارے ہم پر تو چلے گی، ہمیں آپس میں لگا ہم قتل ہو رہے ہیں، لیکن یہ صدر میں، یہ کلفٹن میں، یہاں پر ہزاروں لاکھوں امریکی رہ رہے ہیں، برطانوی رہ رہے ہیں، فرانس والے رہ رہے ہیں، لاہور میں رہ رہے ہیں، اسلام آباد میں اور پنڈی میں اور جا کر کے مری میں اور اس گرمیوں میں آ کر کے کشمیر میں وہ سیر و تفریح کرتے ہیں۔ ہم نے کس خنزیر کو مارا ہے؟ ہماری حکومتیں جب چاہتی ہے تو اپنی چھتری سے ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اور ہماری حکومتیں ہمیں لڑا کر کے خود اپنی گولی ہم پر چلا کر۔ ہماری مسجد کے مینارے نے کس کو نقصان دیا؟ ہماری مسجد نے کس کو نقصان دیا ہے؟ اور تمہارے چرچوں پر وہ جو اس قسم کے صلیب کا نشانہ لگا ہوتا وہ تمہاری مذہبی، ہم اس پر فریاد نہیں کرتے، تم کرو اپنے ملک میں جو کچھ کرو، اور تمہارے گرجا گھروں پر جو نشانیاں تمہارے مذہبی علامتیں لگی ہوئی ہیں ہم نے تو کبھی ماتم نہیں کیا۔ ہمارے مسجد کا مینارہ، یہ جو مینارہ ہے، یہ اس مینارے پر تم چیختے چلاتے کیوں؟ اصل پتہ کیا ہے؟ آپ کو اصل بات بتاؤ، ناراض نہیں ہونا۔ بعض لوگ جو ہے نا ان کی ہوا نکل جاتی ہے، ہوا نکلنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں لوگوں کو اپنی شرم چھپانے کے لیے وہ یہ بتاتے کہ یہ اوپر کی آواز تھی، حالانکہ نیچے والے کی آواز الگ ہے۔ اب افغانستان میں دست آزمائی کی روس نے، سپر طاقت امریکہ نے، اور اس کے حرام کے نطفے جنہوں نے ان کے ساتھ دیا، سب نے دست آزمائی کی۔ ملا نے ایسا ڈنڈا ٹھوکا، قیامت تک یہ یاد رکھیں گے۔ حملہ تم نے کیا، تب بھی افغانستان نے تم پر حملہ نہیں کیا، ملا نے کبھی تم پر حملہ نہیں کیا، حملہ تم نے کیا۔ ہمارے لاکھوں مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور افغانوں کے خوبصورت پھولوں جیسے بچوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن آخرکار آسمان بھی گواہ ہے، سات آسمان بھی گواہ، زمین بھی گواہ، تمہارے حرام کے نطفے وہ بھی گواہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایسا ڈنڈا ٹھوکا، یاد رکھو گے قیامت تک۔ اب اس کا بدلہ ہم سے لینا ہے، مدرسے بند کرے مدرسے، اور ہمارے ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ اب آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہماری مسجد میں اور مسجدوں میں فارم بھیج رہے ہیں، اس مسجد میں چندہ کتنا ہوتا ہے اور اس کا اکاؤنٹ کیا ہے، کمیٹی کیا ہے، کون چندہ دیتا ہے، کون چندے دیتا ہے، کہاں سے دیتا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے دے، خدا تمہیں رسوا اور خوار کرے بے غیرت۔ تو چندہ دے ہمارے مدرسوں میں، پھر ہم سے حساب لے۔ کوئی بوڑھا، کوئی بوڑھی، کوئی فقیر، کوئی مسکین اگر 5 روپے وہ دیتا ہے، اس پر تو چیختا چلاتا ہے۔ آپ کے توسط سے گزارش ہے، اپنے ناجائز قسم کے حکمران جو بتسلط ہم پر حاکم بنے ہیں، اور یہاں ان کے نمائندہ بھی ہوں گے، یہاں ان کے نمائندہ ہوں گے نچھیڑ ملنگانو، کتے پہ اٹنگانو۔ اگر تم ان کے وفادار بنو گے تو اپنے ابا کی تاریخ بھی یاد رکھ لو۔ جس روس اور امریکہ کو اس نمازی نے، تہجد گزار نے، اس بوڑھے نے شکست دی، اللہ کی قسم تمہیں بھی ہٹا سکتا ہے۔ لیکن کمال ہے ہمارے اکابرین کا، کمال ہے ہمارے علماء کو، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو کبھی امت مسلمہ کو اس پر آمادہ نہیں کرتے کہ آپ لڑائی کریں۔ ہم لڑائی والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا کھاؤ، ہمارا گھاؤ، محمد کے کھاتے ہو، محمد کا گن گاؤ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان باتوں پر آ کر کے تم مدارس کو بھی تنگ کرو، مسجدوں کو بھی تنگ کرو۔ اور پھر مجھے ٹیلی ویژن والوں نے کہا کہ اس پر بھی بہت پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ عورتیں پردہ کیوں کرتی؟ پردہ تو ہماری بیویاں کرتی ہے، پردہ ہماری بہنیں کرتی ہے، وہ پریشان نہیں ہے۔ وہ تمہاری کتیا کے بچوں پر تو ہم نے برقع نہیں ڈالے، وہ کیوں پریشان ہے؟ تمہارے ہاں جیسے عورت کو ذلیل کیا ہے شریعت نے، ڈالر کوئی کسی کو نہیں دکھاتا، روپے کوئی کسی کو نہیں دکھاتا، چاندی کوئی کسی کو نہیں دکھاتا، سونا کوئی کسی کو نہیں دکھاتا، کوئی اپنی قیمتی پراپرٹی کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سونا، چاندی اور یہ ڈالر یہ اتنی قیمتی چیزیں نہیں، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سب سے زیادہ قیمتی میری ماں اور میری بہن اور میری بیٹی کا چہرہ ہے، ہم کہتے ہیں اس کو سورج بھی نہ دیکھے۔ ہم نے، اسلام نے جو مقام عورت کو دیا، تمہارے جیسے بے غیرت، یہ آسمانی حکام ہے، تمہاری بے غیرت نابینا قسم کی تمہاری عقل ہے، تم اس کو لے کر کے چلتے ہو۔ یہ محمد رسول اللہ کے ارشادات اور فرامین ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پٹھان خاتون کو ایک NGO کی بے غیرت خاتون نے کہا، بہت بڑی حویلی تھی، اس حویلی کے اندر پٹھانوں کے بھینسیں بھی بندھی ہوئی تھیں، اور وہ جو پٹھانوں کا بڑا بڑا برقع ہوتا ہے، میری ماں قربان جاؤں اس ماں پہ، وہ عورتیں ننگی سر وہ پہنچ گئی، سرخی پاؤڈر لگا کر کے، دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ کہا وہ پختانہ عورت ہے، وہ پختانہ،
اس بھینس میں، ان بھینسوں میں تم میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی حویلی میں بند، تم بھی حویلی میں بند، یہ بھی محض باہر نہ جا سکے، تم بھی باہر جا نہ سکو، اور یہ ہے کہ اس کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں آپ کو، تو تم میں ان بھینسوں میں اجازت، ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ واہ! اس پختانہ عورت نے جو جواب دیا، اس ماں پہ قربان جاؤں، اس نے کہا بھینس بھی حلال، میں بھی حلالی، بھینس کا دودھ بھی پاک، ہم بھی پاک، میرے ماں باپ بھی پاک، مجھ میں اور ان میں ہم حلالی ہے دونوں، ہم کسی کو نہیں، وہ حلالی کو اس کو بھی نہیں دکھاتے، میرا شوہر غیرت مند ہے، میرے والدین، میرا والد، میرے بھائی وہ بھی غیرت مند ہے، مجھے کسی کو دکھانے کی وہ اجازت نہیں دیتے، ہمارا نبی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن مجھ میں اور بھینس میں، بھینس حلال، گوشت حلال، دودھ حلال، دودھ پاک، پاکیزہ، میں بھی پاک پاکیزہ، مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن باہر کی جو کتیے جو گلیوں میں پھرتی ہے ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ باہر کے وہ جو گلیوں میں کتیاں جو پھر رہی ہے، تم ان کتیوں کی بات لے کر کے میری ماں اور بہنوں پر جیسے اس طرح گھوم رہی ہے، تم یہی چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر بھی یہی ہو؟ چاہے وہ سری لنکا ہو یا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، ہم بتا رہے ہیں کہ اپنے دائرے کے اندر رہو، ہم غیر مسلموں کو ہم نے یہاں حقوق دیے، اتنا دیے، بلکہ ہماری حکومتوں کی ساری صلاحیتیں وہ غیر مسلموں کے پیچھے خرچ ہو رہی ہے۔ یہ ملک جب سے بنا ہے ہمیشہ مسلمانوں کی دشمنی، اسلام کی دشمنی، قرآن کی دشمنی، حدیث کی دشمنی، صحابہ کی دشمنی، نبی کی سنتوں کی دشمنی، یہاں ہمیشہ کفر کو پسند کیا گیا، پھر بھی آپ کے کافروں کو نہیں چھیڑا، آپ کے مذہب کو بھی ہم نہیں چھیڑا، ہم 1.25 لاکھ انبیاء کا احترام کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے، موسیٰ علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان جائے، محمد کی بات جب آتی ہے، اس کی شریعت کی بات آتی ہے، اس کی حیا کی بات آتی ہے، شرم کی بات آتی ہے، پردے کی بات آتی ہے، اس کی مسجد کے میناروں کو دیکھ کر کے تمہیں کیوں مرچ لگ رہی ہے؟ آپ کے توسط سے عرض کر رہا ہوں، حکومت غیرت کا ثبوت دے دے، شجاعت کا ثبوت دے دے، بہادری کا ثبوت دے دے، ترجمانی مسلمانوں کی صحیح کرے، غیرت مند مسلمانوں کے، کہ تمہارے اس قسم کے بے غیرت، اس قسم کے آرڈیننس اور اس قسم کے تمہارے حکام کو نہ ہم نے قبول کیا ہے نہ کریں گے، اور حکومت خود بھی اس بات کو سمجھ لے کہ تمہارے اس قسم کے فارموں پر ہم تھوکتے ہیں، تم پوچھتے ہو مولوی سے کہ تمہاری بیویاں کتنی ہے اور تمہارا اکاؤنٹ کیا ہے، تمہارے بچوں کے اکاؤنٹ کیا ہے، مدرس سے ہماری بیویوں کے، ہماری ماں بہنوں کے نام پوچھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ جو آ کر کے جو ہمیں فارم پر ہم سے کراتے ان سے بھی پتہ کرو کہ غیرت تم نے کبھی سنا ہے یا نہیں سنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہوش عطا فرمائے، غیرت عطا فرمائے، حیا اور شرم عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ اس ملک کو، اللہ پاک علماء اور قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کو رکھا ہے، جہاں جہاں بھی امت مسلمہ ہے، ہم ہر طرح سے اس قسم کی بغیرتیوں کو قبول نہیں کریں گے، اور آپ کو بتا رہے کہ غیرت کا مظاہرہ کرو، شجاعت کا مظاہرہ کرو، آنکھوں میں کچھ آنکھیں اٹھا تو دو، کچھ اٹھا دو، ادھر لاکھوں شہید ہو گئے طالبان کے، لیکن آپ دیکھیں وہ ظلم خلیل ذلیل، وہ سر نیچے ہے، طالبان پگڑی پہن کر ایسے جا رہے ہیں۔ یہ اس کو کہتے غیرت، اس کو کہتے بہادری، اور تمہارے اندر کچھ بہادری ہے، کچھ تو دکھا دو۔ وآخر دعوانا